جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی انسان آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جس طرح بارش کا امکان ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، بادل بنتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج موسم اس طرح کا ہے کہ بارش آئے گی۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات دھوپ چڑھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو انسان آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، جب وہ انسان آپ کو ملنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی قدرت کی طرف سے آپ کو کچھ نشانیاں ملتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ زندگی میں اب تھک چکے ہوں گے، مایوس ہو چکے ہوں گے کہ جو ہماری زندگی میں جو انسان آیا تھا، جس کو ہم نے چاہا تھا، وہ انسان ہمیں نہیں ملا، اور وہ مایوسی کی حد تک چلے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور دلوں میں محبت پیدا کرنے والا یہ بھی اللہ تعالی ہے۔ اب یہ انسان کی نیچر ہے، سب سے بڑی انسان کی جو سائیکالوجی ہے نا، وہ قرآن مجید، کیونکہ جو بھی انسان کوئی پروڈکٹ بناتا ہے نا، کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے، فار ایگزامپل آپ اسی موبائل فون کی ایگزامپل لے لیں، کوئی گاڑی کی ایگزامپل لے لیں، آپ کو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری، چھوٹی سی بک ملتی ہے اس کو چلانے کے لیے، کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو چلانا ہے، تو یہ لمبے عرصے تک آپ اس کو چلا پائیں گے، اور اگر آپ اس کا غلط یوز کریں گے تو اس میں یہ خرابیاں ہو جائیں گی۔ وہ پوری مکمل مطلب آپ کو گائیڈ لائن بتا دی جاتی ہے۔ اب انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جو انسان کی سائیکالوجی ہے وہ قرآن مجید میں بتا دی ہے، کہ انسان کے اندر کون سی ویکنیسز ہیں، انسان کی نفسیات کیا ہے، انسان کیسے سوچتا ہے، کیسے رد عمل ظاہر کرتا ہے، تو وہ پوری کی پوری گائیڈ لائن ہمیں قرآن مجید سے مل جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان ایک تو ناشکرہ پن اس میں زیادہ ہے، دوسرا انسان جلد باز بہت ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو انسان ہمیں ملنے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا میں آپ کو یہ سمپل سی اگزامپل دوں کہ اگر کوئی چیز آپ کو فری میں مل جائے نا، تو اس چیز کی انسان کو قدر نہیں ہوتی، لیکن جس چیز کا آپ نے تھوڑا انتظار کیا ہو، تھوڑی ایفرٹ کی ہو، تو اس چیز کی ہمیں قدر، اس کی ویلیو وہ ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو انسان کا رونا وہ بڑا پسند آ جاتا ہے، انسان کا دعائیں مانگنا، اللہ کے قریب ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کن فیکون کا مالک ہے، اس کے لیے مطلب کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ارادہ فرمائے کن فیکون ہو جانا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لیکن انسان ہے، انسان جلد بازی میں یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے جلدی مل جائے، اور وہ کوئکلی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی چیزیں پروسیس سے ہو کر گزرتی ہیں، آدمی اس چیز کا انتظار کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر جب وہ چیز ملتی ہے نا، کوئی چیز ملتی ہے یا کوئی انسان ملتا ہے، تو اس چیز کی پھر ہمیں قدر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو آپ کا پسندیدہ انسان ملنے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، تو مزید تھوڑا سا آپ صبر کریں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ صبر سے
اور دعا سے، نماز سے مدد مانگے۔ اگر تو وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی، آپ کی دین اور دنیا دونوں کے لیے وہ چیز بہتر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نواز دیں گے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ جتنا مرضی تڑپتے رہیں، جتنا مرضی روتے رہیں، وہ آپ کو نہیں ملنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے وہ چیز آپ کو عطا کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جو کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ تو پھر آپ بے شک روتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن وہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی، آپ کی غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یار جس چیز کو میں مانگ رہا تھا اس میں تو کتنے نقصان دہ چیزیں تھیں میرے لیے، اور اس سے تو میری زندگی برباد ہو جانی تھی۔ ہم انسان ہیں نا، ہماری سوچیں بھی محدود ہیں، زندگی بھی محدود ہے، خواہشات بھی محدود ہیں، اور ہماری سوچ بھی محدود ہے۔ ہم صرف اپنے دائرے میں تصویر کا ایک رخ دیکھ کر ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، جو انسان ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، ہمارے زندگی کے سکون کے لیے بہتر نہیں ہوتا، وہ ہمیں چیزیں بعض اوقات لا حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور یہی چیزیں جب لا حاصل ہوتی ہیں، جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے، جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ٹوٹے دلوں کی بہت زیادہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اور تھوڑا سا آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی ہی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ انسان آپ کی زندگی میں آئے، اس میں کوئی نہ کوئی سبق تو ضرور آپ نے سیکھنا ہے۔ اس انسان نے آپ کو زندگی میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور دے کر جانا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، وہ انسان آپ کی زندگی میں آیا، اللہ کے حکم سے آئے۔ اب پھر آپ کا اس کے ساتھ تعلق بنا، یہ ساری چیزیں بڑے سرکمسٹانسز سے گزرتے گزرتے کن حالات میں آپ کا تعلق بنا، کیسے آپ دونوں کا مزاج ملا، کیسے آپ اس کے لیے اتنے تڑپ رہے، یہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سارے پروسیس سے گزار کر کیا سکھانا چاہتے ہیں، آپ نے اس چیز پر غور کرنا ہے، اور اللہ سے کبھی آپ نے شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ کی رضا میں آپ نے ہمیشہ راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، آپ کو رونا پڑتا ہے، آپ رو لیں، اللہ تعالیٰ رلاتے ہیں، رو لیں، اللہ تعالیٰ ہنساتے ہیں، ہنس لیں، لیکن شکوہ نہ کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کبھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے کہ ہر طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، کتنا اس کا خیال رکھتی ہے۔ اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے آپ کے ساتھ برا ہونے دے گا؟ تو شکوہ نہ کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اور اس بات کا یقین رکھیں، توکل رکھیں کہ جو چیز، جو انسان آپ کی تقدیر، آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا، وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ اس نے ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ ملا ہی دینا ہے۔ جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے نا، اس نے آپ کو ضرور ملنا ہے، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں تھا اس کے لیے آپ کچھ بھی کرتے رہیں، چلے کاٹتے رہیں، وظائف پڑھتے رہیں، کچھ بھی کریں، جو نصیب میں چیز نہیں ہوگی وہ نہیں ملنی۔ اسی طرح رزق ہے، جو جتنا آپ کے نصیب میں ہوگا اتنا آپ کو ملے گا۔ یہ کوشش سے، سمجھداری سے، محنت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کے کرم سے ملتا ہے۔ اور پسندیدہ انسان یہ تو اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے، اور دعائیں کہتے ہیں کہ تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور پھر انتظار کریں، صبر کریں،
اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، اللہ سے دور نہ جائیں، اللہ کے قریب رہیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ وہ کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ہم دنیا میں لوگوں سے مانگتے ہیں نا کوئی چیز، ایک دفعہ کسی سے کوئی ادھار مانگ لیں، کوئی پیسے مانگ لیں، کوئی چیز مانگ لیں، دوسری دفعہ میں یہ شرم آتی ہے کہ یار وہ انسان یہ نہ کہہ دے کہ یار کل ہی تم نے یہ چیز مانگی تھی، پہلے بھی یہ چیز مانگی تھی۔ تو ہم شرم کی وجہ سے دوسری دفعہ انسانوں کے پاس نہیں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمسار نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو سچے دل سے۔ تو سچے دل سے، لگن سے اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے اپنا تعلق، اپنی دوستی مضبوط کریں، تو انشاءاللہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ضرور نواز دے گی۔ میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رہیں، اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔